اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا کہ آنے والی ایک زندگی ہے، اس میں جنت بھی ہے، اس میں جہنم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی چھوڑی ہے، وہاں کی جوانی ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی نہ ختم ہونے والی۔ آج ہمارا ذہن اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا میں تو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے۔ تو کیسی زندگی ہوگی کہ ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی نہ ختم ہونے والی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اب میں تمہارے ساتھ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہوں، اور جو نعمتیں آپ کو دی ہیں یہ ہمیشہ ملنے والی ہیں۔ آج کی اس دنیا میں ہمارا ذہن اس کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مومن کے لیے جو دنیا ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اور قید خانے کی بھی ایسا قید خانہ نہیں ہوتا، قید خانے کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں جیل کی بھی اے بی سی، اے والی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس میں ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، تمام سہولیات ہوتی ہیں۔ سردیوں میں جو کمرہ آپ کا ہوگا وہ گرم ہوگا، اور گرمیوں میں آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہوگا۔ وہاں فلائٹ بھی آپ کو ملتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہاں ٹی وی ہوتی ہے، اخبارات ملتے ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید، یہ ساری سہولیات وہاں پر ہوتی ہیں۔ لیکن پابندی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اس چار دیواری سے باہر نہیں جانا۔ اور پھر سی اور ڈی کی جو کیٹیگریاں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے، مومنین کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، اس میں تمہارے لیے سہولیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال بھی دیا ہے، لیکن وہ مال تم نے جو استعمال کرنا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرنا۔ وہ چار دیواری جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ جو چار دیواری لگا دی ہے اس سے باہر تم نے نہیں جانا۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تم نے باہر نہیں جانا۔ محمد الرسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے تم نے باہر نہیں جانا۔ یہ مومن کے لیے چار دیواری لگا دی ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافروں کے لیے کوئی قید خانہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اسی کو وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں قرآن حکیم میں، ایک سلیمان علیہ السلام کی اور ایک قارون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ تو مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت دے کہ جو مجھ سے پہلے تو کسی کو نہیں ملی، میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت دی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ساری اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی۔ جنات آپ کی بات مان رہے ہیں اور انسان آپ کی بات مان رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے اور جتنے بھی جانور ہیں ان کی بات سمجھتے بھی ہیں اور ان کی بات مانتے بھی ہیں، اور آپ کا تخت یہ ہواؤں کے دوش میں اڑتے ہیں، اور وہاں سے آپ چونٹیوں کی آواز ان کے بلوں کے اندر سن لیتے ہیں۔ یہ ساری حکومت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ یہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، یہ جو تو نے مجھے حکومت اور بادشاہت دی ہے، میں اس پر تکبر نہیں کرتا، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ صرف اس پر نہیں، وعلی والدی، تو نے میرے جو والدین کو نعمتیں دی ہیں میں اس پر بھی اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور پھر میں ایسے اعمال بھی کروں تو مجھے توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قارون کو بھی ہم نے مال و دولت دی، بادشاہت اس کو بھی دی، اور اس کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود فرمایا، ان قارون کان قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ اذ قال له قوم لا تفرح، ہم نے اس کو بھی بادشاہت دی تھی،
اور اس کے خزانے کی چابیاں ایک مضبوط قسم کی جماعت انسانوں کی یا جانوروں کی اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اور پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور مال و دولت دی تو کیا کہنے لگا؟ قال انما العلم، فرمانے لگا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے، میرے ڈگریوں کی وجہ سے اور میرے اچھے فیصلوں کی وجہ سے یہ میں نے مال حاصل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس نے دیکھا نہیں کہ میں نے کتنے ہی لوگوں کو اس سے پہلے ہلاک کیا، وہ قوت میں بھی اس سے زیادہ تھے، مال و دولت میں بھی اس سے زیادہ تھے، وہ قوم سمود، وہ قوم عاد، وہ قوم فرعون، یہ اس سے مال و دولت میں زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر اس کی مال و دولت کو دیکھ کر لوگ بھی یہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ایسی بادشاہت ہمیں بھی ملے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون کو دی۔ تو دیکھیں قارون اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اس کو بھی دی، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ان کو بھی دی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور قارون نے تکبر کیا اور پھر اللہ کے مقابلے میں آ گیا، تو پھر میرے اللہ نے اس خزانے کے ساتھ زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ یہ ہے میرے اللہ کی قدرت کہ جو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے حصے کی دیتے ہیں اور کسی کو نہیں بھی دیتا، اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو ایک وقت کھانے کا نہیں ملتا، مجھے تو میرے اللہ کا شکر ہے کم از کم 2 وقت کی روٹی تو ملتی ہے۔ جن کو میرے اللہ نے مال و دولت دیے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 رکعتیں جس کو مل گئیں، فجر کی 2 رکعتیں جس کو مل گئیں، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس کو مل گئیں۔ اس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی آ گئی اور قارون کی وہ مال و دولت بھی آ گئی۔ 2 رکعتیں فجر کی پڑھو، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مال و دولت تمہیں دے دی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں صرف 2 رکعتیں نہیں، ہم تو اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے آج ان نرم بستروں سے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہ اللہ کے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، مال و دولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو ان کے مال و دولت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ عرض کریں گے اور وہ پکاریں گے کہ وہ مال و دولت، وہ اولاد، وہ کثرت اولاد اور یہ سارا کچھ یہ ہمیں آج تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ وہ مال و دولت آج ہمیں اللہ سے نہیں چھڑا رہا، ہمیں اولاد اور ہمارے رشتہ دار ہمیں اللہ سے نہیں چھڑا رہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن تو ایسا ہوگا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا بھائی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اور اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آئے گی، والدین اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا اور اس دن میں یہ مال و دولت، یہ اولاد